لیکن نبی علیہ السلام نے اپنی احادیث کے اندر قرب قیامت کی جو نشانیاں بتائی اور فتنوں کے تعلق سے پیغمبر علیہ السلام نے جو کچھ بیان کیا، اللہ کی قسم وہ یقیناً پورا ہو کر رہے گا، وہ پورا ہو کر رہے گا۔ قرب قیامت کے وقت دور ایسا آئے گا کہ اپنے ایمان کو بچانا، ایمان پر چلنا یہ بڑا مشکل کام ہو جائے گا، اور دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر، دنیا کی تھوڑی عزت کی خاطر، دنیا کی تھوڑی شہرت کی خاطر اور دنیا کے تھوڑے سے مزے کی خاطر ایک وقت وہ آئے گا، روایت کے اندر آتا ہے، ایک مسلمان اپنے ایمان کو بیچ دے گا، اپنے ایمان کا جنازہ نکال دے گا، کفر کا راستہ اختیار کرے گا، گمراہی کا راستہ اختیار کرے گا۔ اور آج وہ دور چل رہا ہے کہ تھوڑی سی عزت کی خاطر، تھوڑے سی محبت کی خاطر اور تھوڑے سے ٹکوں کی خاطر ایک مسلمان آج اپنے ایمان کا جنازہ نکال رہا ہے، گمراہی کا راستہ اختیار کر رہا ہے، کفر کا راستہ اختیار کر رہا ہے۔ آج کے ان حالات میں خاص کر ہمارے اس ملک ہندوستان کے اندر ارتداد کی لہر چلی ہوئی ہے، ارتداد کی لہر چلی ہوئی ہے، اور مسلمان نوجوان لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں کی محبت میں پھنس کر اپنے ایمان کا جنازہ نکال رہی ہے، ہندو مذہب کو قبول کر رہی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ارتداد کے تعلق سے بیان کیا اور بتایا کہ ایمان لانے کے بعد اگر کوئی مرتد ہوگا، اسلام سے پھرے گا، تو وہ ہمارا کچھ نقصان نہیں کرے گا، وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑے گا، بلکہ وہ اپنا ہی بگاڑے گا، اپنا ہی نقصان کرے گا۔ ایمان کی دولت یہ بڑی عظیم الشان دولت ہے، جسے ایمان مل گیا اسے اللہ مل گیا، اسے نبی مل گئے، اسے صحابہ مل گئے، اسے جنت مل گئی، اسے اللہ کی رضا کا پروانہ مل گیا۔ آج کل ان حالات کے اندر ہمارے ملک کے اندر ارتداد کی لہر دوڑی ہوئی ہے، اور کتنے واقعات روزانہ ایسے سننے کو ملتے ہیں کہ آج فلاں شہر سے، فلاں گاؤں سے، فلاں بستی سے عائشہ نام کی بچی، فاطمہ نام کی بچی، سمیہ نام کی بچی جس کی عمر 18 سال ہے، 20 سال ہے، اسکول میں پڑھنے والی، میڈیکل کے اندر پڑھنے والی، سائنس پڑھنے والی، جس کے ماں باپ مسلمان، جس کے باپ دادا مسلمان، جس کا تعلق اسلام سے، وہ ایک ہندو کے ساتھ فرار ہو گئی، ایک غیر مسلم کے ساتھ فرار ہو گئی۔ ابھی پچھلے ہفتے حیدرآباد سے خبر آئی تھی کہ ایک مسلمان نوجوان بچی، کالج کے اندر پڑھنے والی، اسکول کے اندر پڑھنے والی 20-22 سال کی نوجوان مسلمان بچی، غیر مسلم سے اس کا چکر لگا اور اس کے ساتھ اس نے ہندو مذہب کے مطابق شادی رچائی۔ جب اس غیر مسلم نے اپنی ہوس کو، اپنی بھوک کو مٹایا اور اس نے اپنا کام نکالا، اس نے اس بچی کا قتل کر دیا، اس نے اس بچی کا قتل کر دیا۔ فرید آباد کی رہنے والی ایک مسلمان بچی بینک کے اندر نوکری کرتی تھی، ایک دیپک نام کے ہندو لڑکے کے ساتھ اس کا چکر چلتا ہے، اور اویو ہوٹل کے اندر وہ رنگ ریلیاں منانے کے لیے جاتے ہیں، اور وہ ہندو نوجوان لڑکا جس کا نام دیپک ہے وہ اس سے اپنی خواہش کو پورا کرتا ہے، اور خواہش کو پورا کرنے کے بعد اس مسلمان بچی کا مرڈر کر دیتا ہے۔ یہ صورتحال ہے آج مسلمان قوم کی۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ میاں ہمارے تو حالات ایسے نہیں ہیں، یہ تو دلی کی بات ہے، حیدرآباد کی بات ہے، بریلی کی بات ہے۔ نہیں، یہ آپ کی جو مسلم بستی ہے جسے آپ نیدڑ کہتے ہیں، خدا کی قسم یہاں بھی ایسے واقعات ہو چکے ہیں۔ ابھی پچھلے مہینے کی خبر ہے، یہیں سے ہماری اس بستی سے ایک مسلمان نوجوان بچی غیر مسلم کے ساتھ فرار ہوئی اور کئی دنوں کے بعد اس کے ماں باپ لے کر آئے۔ یہ صورتحال آج ہو چکی ہے، اور ابھی ہمارے نوجوان ساتھی دوست و احباب بتا رہے تھے کہ ہمارے ہی محلے میں چاہے یہاں ہو یا وہاں ہو، ہمارے ہی ایریا کے اندر ایک مسلمان نوجوان بچی چمار کے ساتھ بھاگنے کے لیے تیار ہے۔ صورتحال آج ہماری یہ خراب ہو چکی ہے۔ کہاں ہے ہم، کہاں ہے ماں باپ؟ اندھے ہو چکے ہیں بالکل۔ میں نے عید الاضحیٰ کے موقع پر آپ کو بتایا تھا، آپ نے اس پر کوئی توجہ نہیں دی ہوگی۔ خدا کی قسم ٹیوشن کے نام پر ہماری نوجوان بچیاں عیاشی کر رہی ہے۔ مجھے کھل کر بولنے کی اجازت دیجیے، یہ نوجوان بچیاں
جو ہاتھوں میں موبائل لے کر اور کتابوں کے نام پر خدا کی قسم کاپی اور پین لے کر گلی کوچوں کا چکر لگا رہی اور ادھر ادھر پڑھنے کے لیے جا رہی، اللہ کی قسم یہ پڑھائی نہیں کر رہی ہے، یہ اپنے اسلام کا جنازہ نکال رہی ہے۔ مسلمانوں غور کیجئے، اپنی نوجوان نسل کی حفاظت کیجئے۔ اور کتنے گھرانے مسلمانوں کے ایسے ہیں کہ ہندو ٹیچر پڑھانے کے لیے ہمارے گھروں کے اندر گھستے ہیں، شرم آنی چاہیے۔ ایک مسلمان ٹیچر ہندو کالونی کے اندر پڑھانے کے لیے نہیں جا سکتا، ان کی نوجوان بچیوں کو ایک کمرے کے اندر بیٹھ کر نہیں پڑھا سکتا۔ تمہاری غیرت کہاں چلی گئی؟ تمہاری شرم کہاں چلی گئی؟ تم کئی کے مسلمان ہو، ایک ہندو تمہارے گھر پر آتا ہے اور تمہاری بچوں کے ساتھ ہنسی مذاق کرتا ہے، کہیں کہ تم مسلمان ہو؟ کیا تمہیں اپنے بچوں کے مستقبل کی فکر نہیں؟ اسکولوں کے نام پر، کالجوں کے نام پر خدا کی قسم ایمان کا جنازہ نکل رہا ہے، ہماری نوجوان بچے مرتد ہو رہی ہیں۔ یہ کہانی، یہ قصے اور کہانیاں نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، یہ دور دراز کی باتیں نہیں ہیں، خدا کی قسم یہ ہماری بستی کی باتیں ہیں۔ میں کھل کر کیسے بتاؤں؟ میرا کلیجہ منہ کو آتا ہے، زبان لڑکھڑاتی ہے، خدا کی قسم مجھے شرم آتی ہے، لیکن میں مجبور ہوں یہ سب کچھ بولنے کے لیے، میں مجبور ہوں کچھ بولنے کے لیے۔ خدا کی قسم صرف اپنی زبان کو اس لیے کھولتا ہوں تاکہ آپ کی آنکھوں سے غفلت کا پردہ اتر جائے اور آپ اپنی بچوں کے اسلام کو بچانے والے بن جائیں۔ خبر یہاں تک ہے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، برا مت ماننا، سمجھنا، سمجھ کے عمل کی کوشش کرنا۔ اس حقیقت سے پردہ اٹھانا چاہتا ہوں، ہماری بستی کی کتنی نوجوان بچے اسکولوں کے نام پر باہر پڑھنے کے لیے جاتی ہیں، ٹیوشن کے نام پر باہر جاتی ہیں اور گھروں سے خدا کی قسم کئی گھنٹے دور رہتی ہیں، گھروں سے دور رہتی ہیں، اور خبریں یہاں تک آتی ہیں کہ وہ 500 روپے میں، 1000 روپے میں اللہ کی قسم زبان لڑکھڑاتی ہے بولتے ہوئے اپنی عزت کا جنازہ نکالتی ہے، اپنی عزت کا جنازہ نکالتی ہے۔ میرے بھائیوں، اپنے ایمان کی فکر کیجئے، اپنی نوجوان مسلمان بچی کی فکر کیجئے۔ آپ کی نوجوان بچی 8 سال پڑھ لی، 10 سال پڑھ لی، ان حالات کے اندر اللہ کی قسم غنیمت ہے، اللہ کی قسم بہت کچھ پڑھ لی، لیکن جس پڑھائی کے ذریعے عزت ساتھ میں جاتی ہو، ایمان کا جنازہ نکلتا ہو، ایسی تعلیم سے، ایسے ایجوکیشن سے خدا کی قسم ہماری نوجوان بچیوں کا جاہل رہنا بہتر ہے، جاہل رہنا بہتر ہے۔ غور کیجئے، فکر کیجئے۔ میں کیا کروں؟ میں مجبور ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا، ورنہ خدا کی قسم میرے جذبات جو ہیں، میرا رب جانتا ہے کہ میں کرنا کیا چاہتا ہوں، میرے دل کے اندر کیا فکر امنڈ میں آتی ہیں اور میرا دل کس طرح روتا ہے اور تڑپتا ہے، لیکن وہ اسباب نہیں، وہ وسائل نہیں، ساتھ دینے والا کوئی نہیں کہ جو ان بچوں کے مستقبل کو سوچ سکے، جو ان بچوں کی فکر کر سکے۔ آج اسکولوں کے اندر خدا کی قسم جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہم سے مخفی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، فکر کیجئے اپنے بچوں کا، ان کا مستقبل سنواریے۔ اسکولوں کے نام پر، کالجوں کے نام پر اور ہندو نوجوان لڑکوں کے ساتھ محبت کے نام پر ہماری جو نوجوان بچیاں اسلام کا جنازہ نکال رہی ہیں، اگر ہم نے فکر نہ کی اور ان کے مستقبل کو، ان کے فیوچر کو سامنے نہ رکھا، اللہ کی قسم کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا بھاری پڑ جائے گا، جواب دینا بھاری پڑ جائے گا۔ کتنی بڑی ہماری نیندڑو بستی ہے اور ٹوٹل مسلم بستی ہے، اور اللہ کی قسم اس بستی کے اندر اتنے بڑے بڑے مالدار ہیں، اتنا روپیہ اللہ نے انہیں دیا ہے کہ ان کی نسلیں تک کھا سکتی ہیں، ان کی نسلیں تک کھا سکتی ہیں۔ کیا یہ تمام کے تمام ذمہ دار اور بڑے بڑے مالدار مل کر، کیا یہ سیاست کا کٹورا لے کر در در ووٹ کی بھیک مانگنے والے اکٹھے ہو کر اپنی قوم کے مستقبل کے لیے نہیں سوچ سکتے؟ کیا یہ ایک ایسا ادارہ، ایک ایسا اسکول، ایک ایسا کالج اپنی اس بستی کے اندر قیام نہیں کر سکتے کہ جہاں پر ہماری یہ نوجوان بچیاں عصری تعلیم کو حاصل کر سکے، انگریزی تعلیم کو حاصل کر سکے؟ یہ کسی کو فکر نہیں، کسی کو فکر نہیں۔ ہمیں تو اپنی سیاست چمکانی ہے، ہمیں تو اپنی چودراہٹ چمکانی ہے، ہماری عزت باقی رہے۔ وہاں سے لے کر چونا بھٹی سے لے کر اور پیٹرول پمپ تک کتنا بڑا ایریا ہے اور کتنے مسلمانوں کی یہاں پر زمینیں ہیں، سڑکوں پر خدا کی قسم اربوں خربوں کی زمینیں ہیں،
اربوں خربوں کی زمینیں ہیں اور اتنی قیمتی زمینیں ہیں کہ ان کی پوری نسلیں زندگی بھر تک گھر بیٹھ کر کھا سکتی ہیں. کیا یہ کچھ امت کے لیے کچھ فکر نہیں کر سکتے؟ اپنی بستی کے لیے کچھ سوچ نہیں سکتے؟ ارے چلو کوئی اپنی طرف سے زمین نہ دے تمام کے تمام بستی والے اکٹھے ہو کر کیا 10-15 بیگھے کا کھیت خرید کر اسکول اور کالج قائم نہیں کر سکتے؟ آج مدارس کی اتنی ضرورت نہیں ہے، آج مدارس اسلامیہ کی اتنی ضرورت نہیں ہے. اللہ کا شکر ہے مدارس کا نظام بچھا ہوا ہے، مسجد مدرسہ ہے، مکتب ہے، مدارس کا جال پھیلا ہوا ہے. میں یہ نہیں کرتا کہ مدارس کو نہ بنایا جائے، نہیں، مدرسے کی بھی ضرورت ہے، لیکن مدرسے سے زیادہ ضرورت اس وقت مسلم کالج کی ہے، مسلم اسکولوں کی ہے، جہاں پر ہماری نوجوان نسل اپنے ایمان کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم کو بھی حاصل کر سکتی ہے. اس کی فکر کیجئے، سوچئے تھوڑی دیر کے لیے. محلے والے اکٹھے ہوئیے اور جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا، دولت دی، زمین دی، وہ اکٹھے ہو کر بیٹھے اور قوم کے مستقبل کے لیے سوچے. اگر ہم نے یہ فکر نہ کی اور یہ نہ سوچا، اللہ کی قسم جس طرح آج تو ایک واقعہ ہو گیا، 2 واقعے اس طرح کے پیش آ گئے، خدا کی قسم اگر یہی صورتحال لے اور اسی طرح غفلت ہم نے برتی اور اپنی نوجوان بچیوں کو چھوڑ دی، اللہ کی قسم گھر گھر سے ارتداد کی لہر آئے گی، گھر گھر سے مسلمان بچہ مرتد بنے گا. اس لیے سوچئے، غور و فکر کیجئے ہماری نوجوان نسل کہاں جا رہی ہے. اللہ رب العزت ہم سبھی کو سوچنے کی، سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائے. باری تعالیٰ ارتداد سے ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے، ایمان پر، اسلام پر ثابت قدم نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.